سر آپ سے ایک سوال کرنا ہے تو ٹاپک سے ہٹ کے ہی تھوڑا سا، لیکن فرقہ واریت سے متعلق ہے۔ یہ ہمارے ہاں یہ اشرف علی رسول اللہ اور چشتی رسول اللہ، یہ بہت اس کے طعنے دیے جاتے ہیں اور بڑے یہ جو ہے نا مسائل ہمارے یہاں کوٹ کیے جاتے ہیں، تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ چلے میں کوشش کرتا ہوں اس چیز کو سمجھانے کے لیے۔ دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ بس عافیت عطا فرمائے۔ اب میں یہ جو آپ نے پرٹیکولر سوال کیا ہے کہ بحثیں کرنا کہ بھئی فلاں عالم ہے، اس نے کسی جگہ پر کسی سوال کے جواب میں ایسا لکھا، کسی نے خواب دیکھا کلمہ پڑھنے کا، اس نے جواب دیا، یا کسی اور فرقے کی ہم نے کوئی کتاب اٹھا لی، اس کے اندر کسی جگہ کوئی واقعہ نازیبا مل گیا، اس بنیاد کے اوپر ایک ٹونٹ کرنا، اس بنیاد کے اوپر تم لوگ ایسا کرتے ہو، کسی دوسرے کو کہنا تمہارے فرقے میں ایسا ہوتا ہے، یہ جو ہمارے یہاں کا ایک ماحول ہے، اس کو میں کئی زاویوں سے سمجھا سکتا ہوں، بہت لمبی تقریر ہو جائے گی۔ میں بہرحال اتنی دور نہیں جا رہا، میں آپ کو ذرا پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات بتاؤں گا، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ انصاف پسند جو شخص ہوگا نا، وہ بات کو سمجھے گا، مجھے امید ہے۔ دیکھیے گا کہ کبھی بھی ایسا ہوتا، کوئی عالم دین ہے، اور دیکھو کوئی بھی عالم ہو وہ نبی نہیں ہوتا، غلطیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں۔ میں ہوں، میری زندگی کو آپ دیکھ لیں، ماضی کو دیکھ لیں، آپ دیکھ لیں 10 غلطیاں اپنی میں خود آپ کو بیان کر دوں گا، بھئی میری یہ غلطی ہے، ماضی میں یہ مسئلہ ایسا غلطی کی ہے میں نے۔ انسان ہے، وہ ترقی ہی کرتا ہے، آگے آگے ہی جاتا ہے۔ کوئی بھی اس امت کا عالم دین ہو، اور اس عالم دین نے ہزاروں کتابیں لکھی ہوں، کسی نے 200، کسی نے 400 کتابوں کے اندر الگ اس نے ایک اپنی محنت صرف کی ہے، پڑھایا الگ ہے، دیگر دینی کام الگ کیے ہیں، مدارس الگ بنائے، پوری زندگی اس نے دین کا کام کیا۔ ہم کیا ہوتا ہے کہ ایسے بندے نے جس نے بہت زیادہ محنت کی ہے اور اپنی زندگی پوری دین کے نام دی ہے، ہمارا مزاج ایسا ہے کہ ہم نے ہزاروں جو اس نے کتابیں لکھی ہیں، سینکڑوں کتابیں لکھی ہیں، اس میں سے کسی ایک کتاب کو پکڑ کے، اور کسی ایک کتاب میں ایک جملہ آ گیا، اس کو پکڑ کے ہم ایک فضا ایسی پیدا کر دیتے ہیں، دیکھو جی آپ کا عالم تو یہ کام کرتا تھا، اس عالم نے تو کتاب میں یہ کر دیا، اس عالم نے ایسا کر دیا، تمہارے فرقے والے ایسا کرتے ہیں، تمہارے فرقے والے ایسا کرتے ہیں۔ نہایت فضول درجے کی یہ بحث ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز نقطہ سمجھاؤں گا، جس کو سمجھ میں آئے گا دعائیں دیں گے۔ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، کسی بھی عالم دین کی کلمہ گو، دین اسلام کا بڑا عالم، بڑا اس نے کام کیا، اگر آپ دنیا میں کسی عالم کی کتابوں کو پڑھیں گے نا، آپ کو بھی 10 غلطیاں مل جائیں گی، مجھے بھی 10 غلطیاں مل جائیں گی۔ بہت سی غلطیاں ایسی ہوں گی جو میرے نزدیک کفر کے درجے کی ہوں گی، آپ کے نزدیک بھی کفر کے درجے کی ہوں گی، ایسا ہو جاتا ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جس جملے کے اوپر آپ گرفت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ نے گرفت کی علمی، لیکن آیا وہ جو فرقہ ہے وہ اس جملے کو عذر تبلیغ کے آگے پھیلاتا ہے یا نہیں؟ مثال کے طور پر جو دیوبند حضرات ہیں، آپ ان کو دیکھیں، ان کی مساجد میں جائیں، ان کی تقریریں سنیں، کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپنی محفل کے اندر ممبروں کے اوپر بیٹھ کر جس جملے پر آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کلمہ پڑھوا دیا اپنے نام کا، ٹھیک ہے، تو کیا وہ تقریروں میں بیان کر رہے ہوتے ہیں، یا لوگوں کو آج کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ بھی کلمہ پڑھو ورنہ آپ مسلمان نہیں ہوں گے؟ کیا وہ اس جملے کی تبلیغ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ سمپل از دیٹ۔ اگر تبلیغ نہیں کر رہے ہیں، اس صورت کے اندر وہ جملہ صرف ایک جملہ ہے جس پر آپ اعتراض کرو کہ یار آپ کو وہ ٹھیک نہیں لگ رہا، بس اس سے زیادہ کوئی بحثیں نہیں ہوں گی۔ چاہے آپ بولو ہمارے نزدیک یہ اس کا جو معال ہے وہ کفر نکل رہا ہے، جو مرضی اختلاف کرو، لیکن اس جملے کی بنیاد پر ٹونٹ کرنا، یہ کرنا، تم لوگ ایسے ہو، نہایت فضول درجے کی بات۔ اس کی میں دلائل آپ کو دوں گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی فرقہ ہے، جیسے آپ بیان کر رہے ہیں، ان کی کوئی کتاب آپ کو مل گئی، اس کتاب کے اندر کوئی عبارت ہے کہ بھائی مثال طور پر وہ چشتی کیا آپ کہہ رہے ہیں، وہ کلمے والی عبارت ہے، بھائی یہ عبارت غلط ہے، اوکے ہو گیا۔ صرف یہ دیکھیں کہ وہ فرقے والے جو علماء ہیں، جب وہ ممبر سنبھالتے ہیں، لوگوں کو درس دیتے ہیں، کیا اس جملے کی وہ تبلیغ کرتے ہیں؟ لوگوں کو بولتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ چیز بالکل ٹھیک ہے، اس کو مانو ورنہ آپ کافر ہو گئے؟ اگر ان ایسی باتوں کی جو غلطیاں ہیں کتابوں کے اندر جو ذکر ہوتی ہیں، ان غلطیوں کی اگر تبلیغ نہیں ہو رہی ہے، ایسی صورت کے اندر ان جملوں کو صرف یہ کہا جاتا ہے کہ جملے غلط ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ان جملوں کی بنیاد پر جو ٹونٹ کیا جاتا ہے، جو فضا ہمارے یہاں بدتمیزی کی پیدا کر دی جاتی ہے، علم کے میدان سے بالکل ناواقفیت ہوتی ہے۔ اگر آپ بولیں سر جی اتنی بڑی بڑی باتیں ہیں، کلمہ پڑھا دیا، یہ سر اس سے بڑی بات امام بخاری جو کر کے گئے، اس پہ کیوں نہیں کفر کے فتوے دیتے آپ؟ میں ویسے ہی صرف ایک الزامی طور پر آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، ورنہ مجھے معلوم ہے سب سے بڑا محدث ہے، لیکن کیوں سب سے بڑے محدث ہیں؟ ابھی تو ہمارے درس چل رہے ہیں ان حدیثوں کے اوپر جن کا متن ٹھیک نہیں۔ کل کو جب میں شروع ہوں گا بخاری کی ان حدیثوں پر جن کا متن ٹھیک ہے، پھر آپ کو پتہ بھی چلے گا وہ عالم تھا کتنا بڑا ہے، محدث تھا کتنا بڑا امام بخاری۔ لیکن بشری تقاضے کے اندر اس بندے نے کتاب لکھی بہت اعلیٰ، سبحان اللہ،
بہت اچھی حدیثیں اس میں لائی، سینکڑوں سال بعد محنت کی، ہزاروں حدیثیں صحیح سمجھ کے لکھی، محنت کر کے چند سو میں مسئلہ نکلا، 100-150 میں، کوئی بات۔ لیکن سوال یہ کہ جن چیزوں پر غلطی نکلی، کیا اس میں کفر درجے کی بحثیں نہیں تھیں؟ کیا وہ حدیثیں امام بخاری کی کتاب میں موجود نہیں جس کے اندر صریح طور پر اللہ کی گستاخی ہے، رسول اللہ کی گستاخی ہے؟ آپ امام بخاری کے اوپر کا یہ لہجہ رکھتے ہیں جو لہجہ آپ نے اشرف علی نے اپنا کلمہ پڑھا دیا، چشتی نے اپنا کلمہ پڑھا دیا؟ جس طرح امام بخاری کے اندر کوئی بات ٹھیک نہیں آئی ہے، علمی انداز سے بس کہا جاتا ہے بڑا عالم تھا، بہت ٹھیک چیزیں لے کر آ گیا، اپنی محنت سے اللہ اس کو اجر دے، جہاں اس نے غلطی کی ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے۔ ہمیں تو پتہ چل گیا غلطی ہے، ہم اس کو فالو نہیں کر سکتے، یہی ایک انداز ہوتا ہے۔ ہاں اگر اس کی تبلیغ کر رہے ہوں، کوئی بھی فرقہ ہے وہ اس کی یا یہ چشتی اس کی تبلیغ کر رہا ہے، پھر ہم کہیں گے کہ بھائی غلط بات اوپر سے آپ تبلیغ کر رہے ہیں، یہ غلط انداز ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بھی شخص اس طرح کرتا ہے، کسی عالم کی کسی کتاب سے کوئی عبارت نکال کے کہتا ہے دیکھو یہ غلط عبارت ہے، اس غلط عبارت کی بنیاد پر آپ کا پورا فرقہ غلط ہے، آپ کا پورا فرقہ ایسا ہے، آپ لوگ ٹونٹ بازی کرے، تو میں اب آپ کو چند مثالیں، میرے آپ نے اگر لیکچرز بیٹا سنے ہیں اور سنتے رہتے ہیں، کلاسز اٹینڈ جو کرتے ہیں ان کو پتہ ہے، تو میں تو بہت سی حدیثیں بیان کر رہا ہوتا ہوں جس کا متن ٹھیک نہیں ہے۔ آج میں آپ کو چلو ایک مثال کے طور پر حدیث بیان کر دیتا ہوں کہ جس کے متن میں کفر بھی ہے۔ بخاری کی روایت ہے، بخاری کی حدیث نمبر ہے 47449۔ امام بخاری کا حدیث لے کر آئے، ذرا پڑھیے گا گھر میں کھول کے، جس کو علماء نے لکھا کہ اس کا ظاہر بالکل کفر ہے، اللہ کی بے ادبی ہے، اور جو اس پر ایمان لے گا نعوذ باللہ اللہ کو ظالم بنا دے گا۔ اور وہ حدیث کیا ہے؟ حدیث کا مفہوم آپ خود پڑھیے گا۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخ میں چلے جائیں گے، دوزخ میں جگہ باقی بچ جائے گی۔ اب جب دوزخ میں جگہ باقی بچ جائے گی تو اللہ تعالیٰ دوزخ کو بھرنے کے لیے کیا کریں گے کہ نئی مخلوق پیدا کریں گے اور نئی مخلوق بنا کر اس کو دوزخ میں ڈال دیں گے، دوزخ بھر دیں گے۔ یہ حدیث امام بخاری لے کر کے آ گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ حدیث تو لے کر آ گئے، سند بھی اس کی بالکل صحیح ہے، لیکن بڑے بڑے علماء کرام کو آپ پڑھیں تو اس پر کامنٹس ایسے ہیں کہ کفر درجے کی بات ہے اگر اس کے ظاہر کو مان لیا جائے، اللہ کے شدید درجے کی بے ادبی ہے۔ محدث ابن القیم صاحب کو اگر آپ پڑھیں، شیخ ابن تیمیہ صاحب کو آپ پڑھیں، ابن حجر عسقلانی صاحب کو آپ پڑھیں، 50 اور علماء کی میں فہرست آپ کو بیان کر سکتا ہوں جنہوں نے اس متن پہ کیا آبجیکشن کیے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلا آبجیکشن اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ لا یظلم، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جہنم نہیں بھری، اللہ نے ایک نئی مخلوق بنائی، انہوں نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا، ان کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کسی کو اس وقت تک عذاب نہیں کرتے جب تک حجت تام نہ ہو جائے کسی پر، بذریعہ رسول اتمام حجت نہ ہو جائے۔ اللہ فرما رہے ہم کسی کو سزا نہیں دیتے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جہنم بنائی، جہنم میں جگہ بچ گئی، اللہ نے ایک نئی مخلوق پیدا کی، اتمام حجت بھی نہیں، اٹھا کے اس کو جہنم میں ڈال دیا۔ یہ پوری بحث شیخ ابن القیم صاحب، ابن تیمیہ صاحب، ابن حجر عسقلانی صاحب، دیگر سب علماء کرام کر کے جا چکے ہیں، سب نے کہا کہ غلط، یہ جو حدیث غلط ہے امام بخاری جو لے کر آیا ہے، اس کا ظاہر کفر پر مبنی ہے۔ 50 اور حدیثیں ہیں بخاری کے اندر بھی کہ جس کا ظاہر ٹھیک نہیں ہے، لیکن علماء نے اس کو یوں بحث ٹونٹ مارتے رہے، اور تو بخاری کو ماننے والا ہے نا، یہ لو 7449 لا جواب دے آئندہ، بخاری پر پہلے کفر کا فتویٰ لگا۔ اسٹوپڈ، کیا ماحول ہمارے یہاں کا بنایا؟ اس کو علمی لحاظ سے علماء نے دیکھا، شروع سے دیکھتے آئے ہیں۔ بخاری میں ہزاروں حدیثیں صحیح ہیں، سند میں بھی متن میں بھی، کچھ حدیثیں ہیں جس کے متن پر اعتراض ہے، اس کو علماء شروع سے واضح کر کے جا چکے ہیں، کوئی بھی قبول نہیں کرتا۔ یہ تو آج پاکستان کا ماحول خراب ہو گیا، ہم لوگوں کو درس دے رہے ہوتے ہیں بخاری خود پڑھو، مسلم خود پڑھو، وہ تو آپ کا قصور ہے، کفریات پڑھا رہے ہیں آپ، یا پہلے آپ لوگوں کو بتائیں کہ اس کے اندر کتنی حدیث ہیں جس کے متن پر کلام ہے، اور علماء کہہ کے جا چکے ہیں کہ بھئی یہ حدیثیں ٹھیک نہیں ہیں، باقی آپ پڑھیں۔ یہ ہم نے کبھی بیان نہیں کیا، لہٰذا اب میں آپ کو ایک جملہ بیان کرتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ اگر کوئی شخص اشرف علی، یہ جو کلمے والی بحث آپ نے کی ہے، اول تو میں نے پڑھی ہوئی بھی نہیں آج تک، یا وہ چشتی والی جو بحث آپ نے کی ہے، اس حوالے سے آپ کو ٹونٹ کرے تو آپ فوراً اس سے کہیں کہ امام بخاری پر پہلے کفر کا فتویٰ لگاؤ، امام بخاری نے اتنی گستاخانہ حدیث لائی کیوں؟ وہ کبھی بھی امام بخاری پر کفر کا فتویٰ نہیں دے گا بھائی، کیوں؟ جب بات تو وہی ہے، سینکڑوں کتابیں اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھی، دینی خدمات ہیں ان کی، آپ نے اس کی ایک کتاب سے ایک جملہ نکال کے بات کی نا، تو امام بخاری کی حدیث کے اندر بھی ایک حدیث دکھا رہا ہوں میں آپ کو، چاہے وہ ایک جملہ ہو، میں تو 50 حدیثیں آپ کو دکھا سکتا ہوں جس کے متن میں کفریات ہیں۔ علماء تو شروع سے واضح کر کے جا چکے ہیں، لیکن کیا آپ امام بخاری کو کافر بولیں گے یا اس بنیاد پر ٹونٹ کریں گے دوسروں کو کہ امام بخاری وہ دیکھ 7449
یہاں بھی تو میں کچھ روایتیں آپ کو جب پڑھاؤں گا آگے ہمارا متن کا سیر، ابھی تو صرف اصول سمجھا رہا ہوں میں آپ لوگوں کو. بھائی پورا شروع سے لے کے بخاری کی پوری 150 حدیثیں آپ کو گنا کے بتاؤں گا جس کے متن پہ آبجیکشن ہے، علماء کر کے جا چکے ہیں، اس کا متن ٹھیک نہیں. تو یہ جو ماحول ہمارے یہاں کا فضول ماحول بنا ہوا ہے، جس کو کبھی نہ علم اور تحقیق کا پتہ ہی نہیں ہوتا. ہر انسان سے غلطی ہوگی، وہ عالم سے بھی ہوتی ہے. جس عالم سے کسی کتاب میں غلطی ہوئی، وہ غلطی کسی بھی نوعیت کی ہے، مثلا دوسرے کے نزدیک وہ جملہ ٹھیک نہیں، نازیبا ہے، انداز اچھا نہیں، یا اس کا مال اسے کفر لگ رہا ہے، وہ اسے پوائنٹ آؤٹ کرے. بس آگے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس عالم کے جو فالوورز ہیں کیا اس غلطی کی وہ تبلیغ کرتے ہیں آگے. اگر تبلیغ نہیں کر رہے، ان کا تبلیغ نہ کرنا ہی اس بات پہ دلیل ہوتا ہے کہ وہ بھی اس جملے کو ٹھیک نہیں سمجھے، دین کا حصہ نہیں سمجھ رہے، ورنہ آگے وہ تبلیغ کر رہے ہوتے. تو دیوبند کے علماء کیا وہ آپ کو نظر آ رہے ہوتے ممبروں پہ بیٹھ کے لوگوں کو کہہ رہے ہوتے اشرف علی نے کلمہ پڑھایا تم بھی پڑھو، انا للہ و انا الیہ راجعون؟ یہاں آپ کو کوئی بریلوی علماء کرام آپ کو ممبر پہ بیٹھ کے ایسا مل رہا ہوتا ہے کہ وہ غیر اللہ کے کلمہ پڑھا رہے ہوتے ہیں؟ بلکہ آپ صراحتاً ان سے پوچھ لیں کہ اگر کوئی شخص اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد کسی اور کا کلمہ پڑھ لے، وہ کفر کا فتویٰ آپ کے سامنے ہی دیں گے. آپ کو علمی تحقیقات کو علمی تحقیقات کے دائرے میں رکھا جاتا ہے. یہ جو ہمارے یہاں کی ماحول ہے فضول قسم کا ماحول ہے. ورنہ جن جن حدیثوں کے متن میں آپ کو کلام کرتی ہوں اس کا نمبر نوٹ کر کے دیں. اگر کوئی ایسا شخص آپ کو ملے اور وہ سمجھ نہیں رہا حسن طریقے سے، پلٹ کے اس کو ایسے ہی جواب دو. بولے امام بخاری پہ پہلے کفر کا فتویٰ لگاؤ کہ اللہ کے بارے میں کیا حدیثیں لے کر آ گیا، لوگوں کے تو ایمان کے ساتھ کھیل کے چلا گیا. پھر بتا ہر اس مولوی کے اوپر فتویٰ لگا جو لوگوں میں کھلے عام کہہ رہا ہوتا ہے کہ بخاری خود پڑھو جا کے. اب کتنے لوگوں نے اس کے کہنے پہ خود بخاری پڑھی ہو، پڑھ کے بھی ایمان کی کیفیت نہ دل میں لے کے آ گیا ہو؟ بتائیں اس پر بھی حکم آپ لگا کے دیں. فضول قسم کا لے جائے، فضول قسم کی بحث ہے. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق دے. کسی عالم دین کی کتاب میں غلطی کوئی امکانات نہیں ہوتی ہے. مجھ سے 100 غلطیاں ہوتی، کسی اور سے 100 غلطیاں ہوتی. جب اتنا بڑا محدث ہے ان سے غلطیاں ہوئیں، کون رہ گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی معصوم نہیں. صحابہ کرام کی آپس میں خطائیں سا نہیں ہے کیا؟ روایات نہیں پڑھتے آپ؟ کبھی ابو بکر صدیق سے غلطی ہو گئی، عمر فاروق کے فیصلوں پر غلطیاں صحابہ کرام نے بتائیں، عثمان غنی کے کچھ فیصلوں کے اوپر صحابہ کرام نے غلطیاں بتائیں، حضرت علی کے کچھ فیصلوں کے اوپر صحابہ نے اختلاف کیا. خود آپ آل بیت میں سے آل بیت نے آل بیت سے بھی اختلافات کیے. ہم نے تو کچھ اور پڑھا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت علی کے کتنے اختلافات مشہور ہیں، دونوں آل بیت رسول پاک علیہ السلام سے. پھر اس وقت مزید آگے معاملہ بڑھا، پھر کتنے حضرت علی آل بیت بھی ہیں، اہل بیت رسول پاک علیہ السلام میں سے بھی ہیں. جس وقت وہ معاملات ایک تنازع کی صورت اختیار کرنا شروع ہو گئے مسلمان میں، اس وقت حسن بن علی بیٹے حضرت علی کے ہر معاملے پہ تو حضرت علی سے اختلاف کیا. آپ بیعت نہ کریں اس معاملے میں بھی اختلاف کر لیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے بیٹے حسن بن علی آپ شہر مدینہ سے ہی چلے جائیں، یہ آپ حکم دے رہے تھے. بصرہ جانے لگے، منع کر دیا، اختلاف کر دیا بصرہ نہ جائیں. ہر اسٹیپ کے اوپر حضرت حسن بن علی نے تو اپنے والد صاحب سے اعتراض کیے. بس جب جنگ شروع بھی ہونے لگی تھی مسلمانوں کے آپس میں، اس وقت بھی کھڑے ہو کر لوگوں میں اعلان کر رہے تھے کہ میں حامی نہیں اس جنگ کا. تو کیا ہو گیا؟ اختلافات کیا ہو؟ اختلافات ہوتے ہیں، ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے. اب یہاں آپ یہی بولیں گے یا حسن بن علی کی غلطی تھی یا حضرت علی کی غلطی تھی؟ جرأت کر کے آپ بتا دیں. ایک ادب کا ہی مظاہرہ، کیونکہ شخصیات بڑی ہیں. حضرت علی بھی بڑی شخصیت، حسن بن علی بھی بڑی شخصیت. ہماری تو جرأت نہیں ہوتی ہم بولے کون ٹھیک تھا کون غلط. اسامہ بن زید رسول اللہ کے اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے حضرت علی سے اختلاف نہیں کیا کیا؟ بیعت ہی نہیں کی تھی حضرت علی سے. حرام کہہ رہے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو مار کا جنگ. کیا کس کو برا بولو گے آپ؟ گالیاں کس کو دو گے مجھے آپ بتائیں. سر اختلافات کو اختلافات کی نوعیت میں دیکھا جاتا ہے. ہر ایک کا نقطہ نظر ہے، پوائنٹ آف ویو ہے، دلائل ہیں ہر ایک کے پیچھے. فیصلہ اللہ نے کرنا ہے بروز قیامت. غلطیوں کو پیچھے پڑھ کے آپ لوگوں کو ذلیل کرنا شروع کر دیں، یہ تو پھر جتنی غلطیاں میں آپ کو بخاری میں بتا دوں گا آپ لوگ تو سر دیواروں پہ شاید مارتے پھریں گے. اللہ تعالیٰ عافیت دے. یہ بالکل میرا ماحول اچھا نہیں ہے، بالکل ماحول اچھا نہیں ہے. کسی کی کتاب میں، کسی عالم دین کی کتاب میں کوئی ایک عبارت آئی ہے، یہی سب سے بڑی دلیل ہے وہ کتنا بڑا عالم ہے. کیونکہ اس نے سینکڑوں کتابیں لکھی ہیں، آپ نے سینکڑوں کتابوں میں سے ایک کتاب کی ایک عبارت اٹھا کے باتیں کر رہے ہو، 2 عبارتیں نکال کے باتیں کر رہے ہو. انسان ہے، اتنی غلطیاں سب سے ہو جاتی ہیں. ہاں صرف یہ دیکھیں کہ کیا اس کی عمومی زندگی کے اندر یہی رویہ تھا؟ کیا وہ اس معاملے کی تبلیغیں بھی کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا تو وہ غلطی ہو گئی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. اور جتنے علماء ہیں، دیوبند کے علماء ہیں، یہ بریلی کے علماء ہیں، اہل حدیث کے علماء، سب ہمارے سروں کے تاج ہیں. سب ہمارے انہی سے دین ہے، یہی دین ہے، انہی سے ہی دین سیکھنا ہے.
ہم نے بھی ان سے سیکھنا ہے، آپ نے بھی ان سے سیکھنا ہے۔ کوئی مسئلہ ان سے نہیں حل ہوتا، وہاں سے حل ہو جاتا ہے، کوئی وہاں سے حل نہیں ہوتا، اہل حدیث علماء سے حل ہو جاتا ہے۔ یہ سارے میرے نبی علیہ السلام کی امت کے ہیرے ہیں۔ غلطیاں بھی ہوتی ہیں، سب سے ہوتی ہیں، مجھ سے بھی ہوتی ہیں، تو غلطی کو غلطی تک رکھے، اس سے زیادہ تانا بازیاں، کافر کہنا، ٹونٹ کرنا فضول رویہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نکالے با۔